نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، رات کی تراویح کے اندر 16واں پارہ اور 17ویں پارے کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس کے اندر مضامین بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ رات کو سورہ کہف کا آخری حصہ تراویح کے شروع کے آغاز میں پڑھا گیا تھا۔ تو یہ جو رات کو تراویح میں سورہ کہف پڑھی گئی ہے، تو سورہ کہف میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا تو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، وہ غار والے لوگ اولیاء جو ایمان بچانے کے لیے بادشاہ وقت کے ظلم و زیادتی سے اپنے علاقے کو دوسرے علاقے میں ہجرت کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کرامت بیان کی، کیونکہ وہ اولیاء تھے، نیک لوگ تھے، تو نیک لوگوں کی کرامت ہوتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ زمین سے جب سورج نکلتا ہے تو مشرق کی جانب سے، غروب ہوتا ہے تو مغرب میں، لیکن اللہ نے ان کے لیے قانون فطرت تبدیل کیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے جو سورج نکلتا تھا تو سورج کو تھوڑا سا دوسری طرف سرکا کے نکالا تاکہ میرے نیک بندوں پر روشنی سورج کی دھوپ نہ پڑے۔ اور کیونکہ وہ 300 سال سے زائد عرصہ وہ سوئے رہے اور اللہ نے ان کو سلائے رکھا، اور 300 سال بعد جب اٹھے تھے تو ان کے جب وہ بازار تشریف لے کر گئے تو پہلے پوچھا ایک دوسرے سے کہ ہم کتنی دیر سوئے تھے۔ وہ کہتے تھے 1 دن یا 2 دن یا 2 دن سب کو کچھ حصہ۔ تو جب بازار تشریف لے کے گئے، کرنسی دکھائی، تو ظاہری بات ہے آج کے دور میں اب وہ بہادر شاہ ظفر کی کرنسی کو لے کر آ جائے 2026 میں تو مغل بادشاہ، تو بندہ کہے گا یار یہ کیا، یا سلطان اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی کرنسی لے آئے، تو ہمیں تعجب ہوگا نا بھائی، اتنا عرصہ یہ بندہ وہاں پر اس زمانے میں تھا، اب کیسے زندہ؟ تو 300 سال کے بعد اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے نا، اللہ کو معلوم تھا کہ جب یہ ان کو میں اٹھاؤں گا، زندہ کروں گا دوبارہ، یہ بازار جائیں گے، تو اس زمانے کا بادشاہ اس مسئلے میں لوگوں سے جھگڑا کر رہا ہوگا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ ہو سکتا، یا قیامت والے دن اللہ کو جواب دے نہیں ہونا، بس ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ جب یہ اولیاء اللہ کے نیک بندے بازار میں گئے تو پھر ایک بہت بڑا راز بادشاہ پر یہ کھلا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھ سکتا، رب نے ان کو 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کہ ان کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ تو شروع کے حصے میں سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اور اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا اور ان کے کتے کا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، قرآن نے کہا کہ وہ کتا جس سٹائل میں بیٹھا تھا اللہ نے وہ سٹائل بھی بتایا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، وہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن نے اس کی ٹانگیں پھیلانے کا، اور کہاں بیٹھا تھا؟ غار کے اندر نہیں، غار کے دروازے پر۔ اچھا، یہ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر بڑی عجیب اس معاملے کے بارے میں ایک نکتہ بیان کیا ہے
کہ یہ کتا اصحاب کہف کا اپنا کتا نہیں تھا. جب وہ بادشاہ کے ظلم اور زیادتی اور جبر سے بھاگ کر ایمان بچانے کی خاطر وہ علاقہ چھوڑ رہے تھے اور رستے میں یہ کتا پیچھے لگ گیا، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ کتا جو ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا یا کاٹے گا، تو یہ کتا پیچھے تھا. تو انہوں نے اس کتے کو بھگانا چاہا، پتھر مارے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ میں کتا ہوں لیکن میں کاٹنے والا نہیں، میں وفادار ہوں. اب نیک لوگوں سے جو کتا وفاداری کرے تو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ اس کی وفاداری کا اظہار قرآن میں کرتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وفاداری کا ہے، مخلوقات کا معیار نہیں ہے. ٹھیک چیز ہو، مخلوقات کیسی بھی ہوں، اللہ کو قابل قبول ہے. اور سب سے بڑی مثال پلید جانور، نجس جانور کتا ہے، لیکن شریعت کے آئینے میں وہ ایسی چیز کو اگر منہ مارے گا تو وہ چیز پلید ہو جائے گی، لیکن اللہ اس کی ایک اچھی عادت کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اب کتاب کا نام مجھے بھولا ہوا ہے اس وقت، بڑا عرصے پہلے یہ بات پڑھی تھی، فرمایا 10 خوبیاں ایسی ہیں کتے کی، اگر وہ انسان میں آ جائے تو انسان ولی اللہ بن جائے. عجیب سی بات ہے. پہلی خوبی یہ ہے، اب تفصیل نہیں چلے مختصر پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ جس در سے کھاتا ہے اس کو بھونکتا نہیں ہے. بندہ بھی سمجھ لے میں رب اور رسول کے نام پر کھا رہا ہوں تو کبھی بھی زبان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں کھولے گا، اس کو تسلیم کرے گا دل سے، اس کے خلاف کبھی بھی اپنی آرا اور اپنی نفس کی خواہش کو نہیں رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وفادار ہے، اور بندے کے اندر اگر اللہ رسول کی وفاداری آ جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور تیسری یہ ہے کہ مالک کی خاطر اپنے سے زیادہ زور آور چیز سے بھی لڑ پڑتا ہے. اور جب بندہ بھی رب رسول کی خاطر بغاوت اور لڑائی کرے اپنے سے زیادہ طاقتور چیز سے تو اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال آپ بدر کے صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں نا، 1000 کا مقابلہ ہے، 308 لوگ ہیں، اور اس طرح اور بھی جنگیں ہیں. مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن مسلمان لڑ پڑے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال اس دور میں ایران بھی ہے. انہوں نے امریکہ جیسے ایک سپر پاور، جناب ایڈی بڑی پاور، عرب اتنا مال پیسہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بھائی بس اب ہماری غیرت کی بات آ گئی ہے اور ہماری جناب تحفظ کی بات آ گئی ہے، اب کوئی بھی آگے ہو ہم لڑیں گے. انہوں نے غیرت نہیں بیچی. کاش کہ اللہ کرے پاکستان کو بھی یہ چیز نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ واقعہ 10 اور ابھی آتے ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ ہم. دوسرا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا. اور علماء نے یہ بات لکھی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ اس دور میں اگر مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے جس کو تو نے مجھ سے بھی زیادہ علم دیا ہو تو یا اللہ اس سے میری ملاقات کروا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں انسان بعض اوقات دوسرا والذین اوتوا العلم درجات، کچھ معاملات میں دوسرا بندہ کسی شعبے میں زیادہ ماہر ہوتا ہے. ہر بندہ ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھ سے بڑا عالم ہے علم ظاہر اور باطن میں تو اس کو میرے ساتھ ملوا. ظاہر میں تو حضرت موسیٰ ہی تھے، لیکن باطن میں قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تعارف ہے وہ علم لدنی سے کیا ہے. اب میں علم لدنی کیا ہوتا ہے شارٹ کٹ سا سمجھ لیں، جو قرآن میں سورہ نمل کے اندر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا بھائی ملکہ سبا آ رہی ہے تو کون اس کا تخت لائے گا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا یہاں پر آئے تو اپنے ہی تخت پر بیٹھے، پروٹوکول تھا نا. تو بہرحال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے. محفل ختم ہونے سے چلو 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، 4 گھنٹے، اس سے زیادہ لمبی تو کوئی محفل نہیں نہ ہوتی. سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں لیٹ ہے.
جلدی، اس سے بھی جلدی کوئی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے اسی محفل میں ایک اللہ کا بندہ جس کو کتاب کا علم تھا، کس کا؟ کتاب کا علم تھا، اس نے کہا تھا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی، علم لدنی قرآن کہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی اللہ نے دیا، اور آج بھی اولیاء کرام کی ملاقات خضر علی نبینا علیہ السلام سے آج بھی ہوتی ہے، آج بھی وہ ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ موت کا وعدہ تو پورا کیا ہے، لیکن خضر علیہ السلام کی روح کی اتنی طاقت ہے جیسے ایک زندہ کی طرح، دنیا سے جا چکے۔ بعض لوگ سمجھتے کہ شاید خضر علیہ السلام زندہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، اور میں نے یہ مسئلہ ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ نے موت کا وعدہ پورا کر لیا ہے یا آپ بھی زندہ ہیں؟ دیکھنے میں تو آپ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ موت کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، میں جا چکا ہوں دنیا سے، لیکن میری روح کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ میں آج بھی لوگوں سے ملتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقاریر کے اندر خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور بعض اوقات خضر علیہ السلام سے خود مخاطب ہوتے تھے، تو بعد میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان کو یہ فرماتے تھے کہ خضر علیہ السلام تھے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن کبھی بھی پھر خضر علیہ السلام پھر اس حلیے میں تشریف نہیں لاتے تھے، حلیہ بدل لیتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے، یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ اس امت میں اور بھی سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں بھی خضر علیہ السلام بعض اوقات تشریف لایا کرتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کیسے لوگوں سے ہوتی ہے مجدد صاحب نے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ جن کے پاس ابھی ہو اور صبح کا نہ بچا ہو، یعنی جو صبح کے لیے بچا کے نہ رکھتے ہوں، میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں۔ فقیر سے مراد وہ والے مانگنے والے فقیر نہیں ہے، فقیر سے مراد ہوں فقیر لیکن کسی کے سامنے نہ مانگتے ہوں نہ آگے سوال کرتے ہوں۔ تو بہرحال یہ خضر علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ تو یہ میں نے ان کا مختصر تعارف بتا دیا کہ خضر علیہ السلام کیا ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے دعا کر دی تو ہم نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا، اور پتہ کیا تھا؟ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، جہاں پر دو سمندر۔ اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں سمندر بھی کہتے ہیں 7 خطے ہیں اور 7 ہی بڑے سمندر ہیں، اور کچھ سمندر ایسے ہیں جن کا پانی مٹیالہ ہے، کچھ ایسے صاف شفاف ہیں، نہ وہ مٹی والا اس میں داخل ہوتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، 2 دریا بنائے، یلتقیان، جو آپس میں ملاقات نہیں کرتے، برزخ لا یبغیان، اور ان میں برزخ ہے، فرق ہے، وہ مکس نہیں ہوتے۔ ایسی شان ہے اللہ کی۔ خضر علیہ السلام کا پتہ اللہ نے دیا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ چل پڑے، اور ساتھ ان کے خادم تھا، اور جو چلتے چلتے جب وہ پہنچے تو وہ جو خادم تھا وہ ذرا نیند میں تھا۔ اب دیکھا تو فرمایا کہ جہاں پر آ کے 2 سمندر ملیں گے، اور مچھلی برتن میں رکھی ہوئی تھی تاک کے اندر، اگر مچھلی زندہ ہو گئی تو وہاں پہ خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ بہرحال وہ اس جگہ سے گزر گئے تھے، مچھلی زندہ بھی ہوئی، اور وہ خادم بس اپنے اونگ میں تھا، نیند کی حالت، جیسے ہم روزے داروں کی صبح حالت ہوتی ہے، فجر کے بعد ایک غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے بس تھوڑی دیر لمحے پڑ جاؤں، وہی کیفیت تھی اس پر۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یار وہ جگہ آئی نہیں، وہ دیکھی تو وہ مچھلی اس میں موجود ہی نہیں۔ تو کہا وہ کہاں گئی مچھلی؟ کہا وہ تو پیچھے ایسے زندہ ہوئی اور وہ چلے گئی واپس سمندر میں۔ فرمایا یار وہی تو جگہ تھی جہاں خضر علیہ السلام سے ملنا تھا۔ تو کہا چلو واپس مجھے اسی جگہ پہ لے کے جاؤ۔ دیکھیں دنیا دارالاسباب ہے۔ کیا ہے؟ دنیا دارالاسباب کی جگہ ہے۔ بعض اوقات ہر چیز یہ نہیں ہے کہ کشف پر، کرامت پر یا معجزے پر ہو، بعض اوقات کچھ معاملات دنیا کے اسباب سے منسلک ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، کہہ سکتے تھے اللہ کو وحی نازل کر مجھے بتا کہاں پر ہے حضرت خضر علیہ السلام، لیکن اللہ نے کچھ نشانیاں بتا دی، وہ نشانی حضرت موسیٰ پر ظاہر نہیں، ان کے خادم پر ظاہر ہوئی۔ واپس اس جگہ پر گئے، خضر علیہ السلام سے ملے
تو انہوں نے کہا کہ آپ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمۃ من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وہاں پر اللہ کا ایک بندہ پایا جسے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے فضل سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور انہیں علم لدنی عطا کیا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب تو قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ مجھے وہ گر سکھا دو جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، وہ خاص راز وہ مجھے آپ سکھا دو۔ تو انہوں نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں نا، بعض اوقات انسان غصے والا ہو تو وہ فوراً منہ سے بول دیتا ہے، کچھ چیزیں صبر اور برداشت سے اپنے آپ کو روک کے وہ راز سمجھنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَن لَّمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، میں صبر کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، تو ان قریب اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اچھا، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ اب وہ کشتی تھی نہیں، بالکل نئی کشتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، کشتی میں عیب پیدا کر دیا، تو وہ لوگ بھی خلاف ہوئے اور حضرت موسیٰ بھی خلاف ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، کیونکہ جلالی پیغمبر تھے، فوراً بول پڑے، غلط کام پر فوراً ٹوکا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں آپ کر سکتے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کروں گا اب نہیں ہوتا۔ اب آپ آگے تشریف لے کے گئے وہاں پر ایک علاقے میں، تو وہاں ایک لڑکا تھا جو ماں باپ کا اکلوتا تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے ایک اور جگہ گئے، بہرحال آخر میں انہوں نے کہا کہ اب آخری موقع ہے، اگر اب آپ بولیں میرے کسی مسئلے پر تو بس پھر تمہاری میری جدائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ایک علاقے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر ایک دیوار تھی، اس علاقے کے لوگ بھی بڑے خوشک سے لوگ تھے۔ کچھ علاقوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے نا، خوشک سے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پوچھتے۔ تو یہ خوشک سے لوگ تھے، انہوں نے جناب حضرت موسیٰ کو نہ پانی کا پوچھا نہ روٹی کا پوچھا۔ اب اس گاؤں کا ایک دیوار تھی جو دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو درست کیا، اس کو سیمنٹ گارا شارا لگا کے برابر کیا اور وہاں سے چلے۔ تو حضرت موسیٰ پھر غصے میں بولے یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ لوگ تو بڑے عجیب سے لوگ اور آپ نے ان کی یہ دیوار فی سبیل اللہ ٹھیک کر دی۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها ولا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ اب نہیں رہنا، قد بلغت من لدنی عذرا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں بس اب میرا عذر پورا ہو چکا ہے، چلے اب مجھے بتائیں کیا معاملہ تھا پیچھے۔ تو فرمایا وہ جو کشتی تم دیکھ رہے تھے نا جس پہ ہم بیٹھے تھے، جس کا تختہ میں نے توڑا، یہ کشتی دوسرے کنارے پر جاتی تو اس علاقے کا بادشاہ نئی نئی کشتیوں کو پکڑتا اور اپنے قبضے میں کر لیتا۔ یہ غریب آدمی نے کشتی لی تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ اس پر بری نظر نہ پڑے، اس پر بری یہ ایک راز تھا جو اب تم پہ میں کھول رہا ہوں۔ وہ جو دو بچہ تھا، فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے کفر کا سبب بن سکتا تھا، میں نے کہا اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں گے، میں نے اسی لیے اس بچے کو قتل کیا۔ بعض اولاد بھی بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے نا، اولاد کی محبت بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی نا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاؤُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی تھی وہ اس لیے ٹھیک کی تھی کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک بندے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ اللہ کے نیک ولی تھے۔ اب مفسرین نے لکھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ
بچے جو تھے، 2 یتیم بچے جن کے گھر کی دیوار گرنے والی تھی، جو کی تھی درست حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا وہ ان بچوں کا باپ اصلی باپ نہیں تھا، یعنی ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا دادا پردادا لگتا تھا جو اللہ کا ولی تھا۔ اللہ نے اس کی حیا اور عزت 7ویں پشت والے کی اس بچوں کے ذریعے سے رکھوائی، یعنی 7 پشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نیک ولی اللہ کے بچوں کی خدمت ایک پیغمبر کے ذریعے سے، 2 پیغمبروں کے ذریعے سے کروائی۔ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، لیکن علم لدنی میں اللہ نے ان کو بڑا کمال عطا کیا۔ تو یہ 3 وہ راز تھے جو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور تیسرا واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا، ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین کون ہے جی؟ ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام یہ دونوں کا مقابلہ تھا کہ کون اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اللہ نے آب حیات کا چشمہ جاری کیا، ایسا چشمہ جس کو پینے سے بندے کو اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی دے دیتا ہے۔ ذوالقرنین نہیں پہنچ سکے، خضر علیہ السلام پہنچے، اس لیے آج ان کے روح کو اللہ نے ایسی پاور دی ہے جیسے وہ سامنے کو زندہ موجود ہے، ایسے بالکل حلیہ لباس وجود، ورنہ روح کا تو جسم نہیں ہوتا، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے بے عینی دنیا کی طرح زندگی دی ہے۔ وہ حیات ابدی کا جو چشمہ ہے وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا، اس کے بعد وہ چشمہ خشک ہو گیا، اس کے بعد کسی کو یہ کمال نہیں ملا۔ ذوالقرنین بھی گئے تھے، لیکن اب ذوالقرنین کون ہے اس کے بارے میں مختلف آرائے بعض کہتے ہیں جی وہ جس کو ہم کہتے ہیں اسکندر اعظم، پوری دنیا پہ جس نے حکومت کی۔ پوری دنیا میں 2 لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک حکومت کی ہے، ایک ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان علیہ السلام۔ اب تیسرے کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف 2 تیسرے نے ابھی آنا ہے، اور 2 کر چکے ہیں یہ کام۔ یاجوج ماجوج، اور علماء کہتے ہیں دنیا میں اس وقت جو آبادی ہے اس کے 9 حصے آبادی یاجوج ماجوج کی ہے، یعنی دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ ایک حصہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو کہتے ہیں 6 ارب انسان ہے دنیا میں۔ تو 6 ارب کو آپ ذرا 9 کے ساتھ ضرب دیں، یعنی 54 ارب اس دور میں اندازتاً یاجوج ماجوج موجود ہیں، لیکن اللہ نے کیسا اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے دنیا میں۔ اور 2 پہاڑوں کے درمیان قرآن یہ کہتا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت سیدنا ذوالقرنین نے سیسا پگھلایا اور ان پہاڑوں کو بند کیا، اور حضور نے فرمایا آخری دور میں یہ نکلیں گے، روزانہ یہ اپنی اس دیوار کو چاٹتے ہیں حتیٰ کہ وہ دیوار ختم ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا کل کریں گے، ان کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا۔ انشاءاللہ حضور نے فرمایا جس دن نکلے گا اس دن وہ دیوار اگلے دن اتنی ہی پائیں گے جتنی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ پوری دنیا میں بڑے بڑے دریا سمندر وہ پی جائیں گے اور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کھا جائیں گے، یعنی سمجھ لے آدم خور انسان ہے، انسان ہی ہے۔ یہ کس کی نسل میں سے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے حام، سام اور یافس، یہ یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ چائنا والے لوگوں کو کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، یہ اگر ہوتے تو سامنے ظاہر ہوتے، لیکن یہ وہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ بند ہیں، اور جب وہ نکلیں گے دنیا کے سارے ذخائر اسباب ہڑپ کر جائیں گے، اتنی پیاس ان کو لگی ہوگی، یعنی ان کو پانی نہیں ملے گا، شاید جہاں پر اللہ نے ان کو بند کیا وہاں پر وہ پانی اس طرح نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 واقعات سورہ پہلے حصے میں، سورہ کہف کی آخری حصے میں، اور 16ویں پارے کے آغاز میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور یہ پوری سورہ مریم حضرت بی بی مریم کے بارے میں اتری، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے نمبر پر زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا میں نے سورہ آل عمران والے حصے میں بتا دی تھی کہ کہاں پہ دعا کی تھی، حضرت مریم کے حجرے میں،
اور دعا کی اولاد کی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ان پہ وحی اتاری. اچھا پھر اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو پکارا. قال ربی انی واہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. یا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے دعا بھی مانگی ہے تو اس سے میں کبھی نامراد نہیں رہا. دیکھیں حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا بھی کرتا رہا لیکن کبھی نامراد. یہ ایک نقطہ سمجھیے، حضرت زکریا کو 100 سال تک اولاد نہیں ملی، لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے جب بھی دعا کی ہے میں کبھی نامراد. یار بندوں کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چیز نہیں نہ دیتا، بندہ کہتا ہے اللہ کبھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی کہتا ہے. زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کمی اس لیے رہتی ہے کہ بندہ رب سے مانگتا رہے. وہ سلطان محمود نے اعلان کیا غزنی کے اندر کہ صبح بادشاہ وقت نے لوگوں کو جو مانگو گے وہ دے گا. تو آج وہی لینے لگ گئیں. اب لینے لگ گئی غزنی کے دربار میں، سلطان محمود کے دربار میں لوگ آتے رہے، کوئی جی مجھے پیسہ چاہیے اس کو پیسہ دے رہا ہے، کوئی کہتا سونا چاہیے اس کو سونا دے رہا ہے. سب نے لے لیا. ایک عورت آئی اینڈ پہ، وہ بھی لائن میں کھڑی تھی. سلطان محمود نے کہا کل آنا، کل دوں گا. اگلے دن پھر لائن لگی، پھر اس کی جب باری آئی تو پھر اس نے کہا جی میری یہ حاجت ہے، مجھے پیسے چاہیے، سونا چاہیے، جو بھی چاہیے. سلطان محمود نے کہا کل آنا. تیسرے دن پھر بلایا، تیسرے دن پھر جب وہ پہنچی بڑی مشکل سے اپنے نمبر پر، پھر اس کو کہا کل آنا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ کیا مسئلہ ہے، اور کو عطا کر رہے ہو اور ہمیں نہیں. کہا تمہارے مانگنے کا سٹائل مجھے اتنا پسند ہے، میں کہتا ہوں کہ تم روزانہ ہو. بعض اوقات اللہ بھی کسی کو دینا چاہتا ہے نا تو بعض اوقات اللہ کہتا ہے مانگتا رہے. مانگنے کا سٹائل اللہ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ چیز موخر کرتا ہے تاکہ بندے کا کنیکشن میرے ساتھ رہے. اب حضرت زکریا نے کیا کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ کبھی بھی میں تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. حالانکہ اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اولاد نہیں رب نے دی، یہ دیکھا رب نے کیا کیا دیا. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. یہ نہیں بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار ایک چیز نہیں ملی، بندہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور نافرمان اور ناشکرہ بن جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو کہا یا اللہ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، یا اللہ میری اولاد کیسی ہوگی، میں بڈھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانچ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو سوکھا بڈھا ہوں، بالکل سوکھ گیا ہوں، اتنا بڑھاپا ہے. قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اللہ نے فرمایا میرے لیے آسان ہے، میرے لیے. کہا یا اللہ پھر اس کی نشانیاں بھی بتا. قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ مجھے اس کی نشانی بتا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 راتیں تو گفتگو نہیں کرے گا لوگوں سے. فخرج علی قومہ من المحراب، اور جب تو نکلے گا باہر فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو اشاروں سے لوگوں کو کہے گا اللہ اللہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیا کرو؟ ہم نے کسی کو کبھی کچھ پڑھ رہے ہو نا، ذکر کر رہے ہو تو انسان کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے، اشارہ کرتا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات کچھ چیزیں بندہ بات نہیں کرنا چاہتا تو اشارتاً کہتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کرو. یہ نشانی تھی. علماء نے اس کا ایک اور بھی معاملہ بیان کیا کہ اشاروں میں بندہ بات تب کرتا ہے جب بندہ بات سمجھ جاتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام رب کی بات سمجھ گئے تھے، اسی لیے پھر اشارتاً بات کی. تو بہرحال پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی مریم جب وہ ان کو اس میں رکھا ہوا تھا حجرہ کے اندر،
تو وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، تو وہ ایک علیحدہ حجرے میں رہا کرتی تھی، فاتخذت من دونہم حجابا، تو کیا ہوا کہ ان کے پاس حضرت جبریل خوبصورت نوجوان کی شکل میں تشریف لائے. قال فارسلنا الی روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے بشر کی صورت میں ایک مثال میں حضرت جبریل کو بھیجا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو کہا میں رب سے پناہ مانگتی ہوں تو تیرے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے اپنی پناہ میں رکھے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. کیوں آئے ہو؟ لیاہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ دے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوں. لیاہب لک غلاما زکیا، ایک پاک صاف بیٹا دوں. یہیں سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اولیاء کو رب نے، صالحین کو اور مقربین کو رب نے کیسی طاقتیں دی ہیں کہ جب وہ کچھ کرتے ہیں نا تو وہ رب ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں. ان کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ کرے گا. وہ کہیں جی میں کچھ کروں گا تو گویا کہ گفت اللہ بود. حضرت مولانا روم نے فرمایا گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گفت اس کا بولنا گفت اللہ بود، گویا کہ اس کی زبان پہ رب بول رہا ہے. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، دکھنے میں تو انسان کی زبان ہے لیکن طاقت پیچھے اللہ کی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نا، بندہ فرض پڑھتے پڑھتے پھر نفل پڑھتے پڑھتے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا بولنا رب کا بولنا، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا، اس کا پکڑنا رب کا پکڑنا، اور اس کا چلنا رب کا چلنا، یعنی اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو اس لیے اولیاء کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں نا خالی ہاتھ، وہ خالی نہیں ہوتے، بڑی پاور ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت بی بی مریم نے کہا انا یکون لی غلام، میرا وہ بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ تو کسی شوہر کے ساتھ میں بیائی ہوئی ہوں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ میری اولاد ہو جائے. قال کذالک، فرمایا کیا یوں ہی؟ قال ربک هو علی ہین، اچھا یہی لفظ پیچھے حضرت یحییٰ کی پیدائش کے لیے اللہ نے استعمال کی ہے. قال ربک هو علی ہین، فرمایا اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس کے لیے اس کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ رب کی تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لیا. اچھا اب یہاں پر ذرا رکیے، قرآن کا دوسرا مقام کہتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل نے بی بی مریم کے سینے پہ پھونک ماری، دم کیا. دم بھی بڑی چیز ہے، اگر بندے میں دم ہو، دم بھی بڑی چیز ہے. اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش حضرت جبریل کے دم کے ذریعے ہوئی ہے. دم کہتا ہے پھونک مارنا. اب شف کیا، وہیں پر حضرت عیسیٰ کی روح بی بی مریم کے پیٹ میں داخل ہو گئی. کس کے ذریعے جی؟ دم کے ذریعے. حضرت وہ انسانی معاملہ نہیں ہوا، اس لیے حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ روح اللہ. ویسے آپ اور ہم بھی روح اللہ ہی ہیں. ہماری روح کہاں سے آئی ہے جی؟ اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ کی روح کہاں سے آئی ہے؟ لیکن فرق سمجھیے، عیسیٰ روح اللہ ہیں کیوں اور ہم روح اللہ کیوں نہیں؟ فرق یہ ہے، ہم پیدا ہوئے، ہمارا نطفہ بنا، پھر مدغہ بنا، پھر اس کے بعد علقہ بنا، یعنی پہلے پانی کا قطرہ، پھر اس سے خون، اور خون کے بعد پھر گوشت، گوشت کے بعد ہڈیاں، پھر پورا جسم بن گیا، پھر فرشتہ آیا اور روح داخل ہوئی. ہمارے جسم میں روح جو 4 ماہ کے بعد
120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں روح داخل ہوتی ہے بچے کے۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ نہیں، پہلے روح آئی، جسم بعد میں بنا، اس لیے عیسیٰ روح اللہ، اس لیے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت بی بی مریم تشریف لے گئی، اور ایک جنگل میں اللہ نے ان کو کہا کہ وہاں پر تم چلی جاؤ۔ وہ مسجد چھوڑ گئی، کیونکہ پیدائش کا وقت تھا، مسجد چھوڑ کے چلے گئی۔ کہاں پر، کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ آج بھی یروشلم کے اندر اس کو کہتے ہیں بیت اللحم، بیت اللحم۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یروشلم مسجد اقصیٰ کے مشرقی سائڈ۔ تب اس زمانے میں جنگل تھا وہاں پر، یہ اب کی بات نہیں ہے، اب تو خیر وہ بہت بڑا شہر ہے۔ تو وہاں تشریف لے گئے، فناداہا من تحتہا الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ۔ اب کوئی آنے والا آیا کہتا ہے کہ مریم پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے تیرے پاؤں والی سائڈ پر نہر جاری کر دی، چشمہ ایک چل پڑا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو 7 کھجور کا سوکھا تنا ہے نا، اس کو ہاتھ لگاؤ اور اس کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں اتریں گی۔ اب علماء نے یہیں سے کہا کہ صالح نیک لوگ سوکھی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں، رب اس کو تازہ کر دیتا ہے، اور دنیا دار اگر کسی تازی دم چیز کو بھی ہاتھ لگائے، بے برکتہ اتنا ہے کہ اس کو بھی خشک کر دیتا ہے۔ تو بہرحال فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی، کھا اور قرآن نے دیکھو حالت زچگی کے اندر اور بچہ پیدا کرنے کے شروع کے ایام میں عورت کے لیے 2 خوراکیں قرآن نے بتائی ہیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ آج سائنس بتا رہی ہے سب سے پاورفل جو عورت کی طاقت کو ریکور کرتے ہیں نا پیدائش کے وقت، یہ کھجور ہے۔ اس کو ایسے نہ لو، ہم سمجھتے بعد تبرکن کھا لی۔ اہل عرب کو تو میں نے کھانا کھائے بغیر تو دیکھا ہے، لیکن کھجور کھائے بغیر نہیں دیکھا۔ عربیوں کو، آپ عربیوں کو وہاں افطاری میں وہ یہ ہم تو جناب بہت ساری ورائٹی کھا رہے ہوتے ہیں نا، عربیوں کا صرف کیا ہے، انہوں نے کھجور سادی، اس کے ساتھ حلوہ کھجور کا، اس کے ساتھ جناب اس کا بنا کھجور ہی کی بنی ہوئی ایک روٹی، وہ انہوں نے کھا، یعنی ساری چیزیں کھجور کی۔ کہتے ہیں یہ پوری دن کی جو طاقت ہے یہ انسان کی بحال کر دیتا ہے۔ ہم تو جناب کھا کھا کے اتنے کھا لیتے ہیں جناب پھر تراویح نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہے نا، وہ نہیں کھاتے۔ اور جتنے بھی مسجد نبوی کے امام یا حرم کے مسجد الحرام کے امام، سدیس قاری سدیس کے انٹرویو، وہ کہتا ہے کہ ہم افطاری صرف کھجور کھاتے ہیں، اونلی کھجور، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن اس کا اتنا فائدہ ہے کہ بندہ اگر پیٹ بھر کے کھائے نا تو وہ جو وزن پڑا ہوتا ہے نا روٹی کھانے کو ایسے، اس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن بندہ ایسے ہٹا کٹا کھڑا ہو جاتے۔ ان کی تراویحاں بھی آپ دیکھیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، وہاں قرآن بھی بڑا سلو پڑھا جاتا ہے۔ ایتھے تو اس دن میرے کو 40 منٹ لگ گئے، تو اس دن کہتے ہیں جناب مولوی صاحب نے اتنی لمبائی تراویح پڑھا دی تھی۔ تو بعض اوقات یہ اصل میں کمزوری ہے نا ہم لوگوں کی، کھانے کی احتیاط نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کھجور اور پانی یہ سب سے زیادہ پاورفل چیز قرار دی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اللہ نے ان کو کہا کہ اے مریم تم نے لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں یار، وحی تو نازل ہوتی ہے نبی پر، حضرت مریم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ بولیے، اس کو ہمارے دین میں بولتے ہیں الہام۔ اولیاء کو الہام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ اور الہام سیاح جو ہوتا ہے بالکل صحیح، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام کے دل میں الہام کہتے ہیں دل میں کسی بات کا اونڈیل دینا، دل میں کوئی بات کی بس یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا پختہ ہوتا ہے نا، کوئی دل میں بات ہو تو انسان کہتا ہے یار جب بھی میرے دل کی کیفیت بنتی ہے نا وہ کام ہوتا ہے، وہی معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی دل کی بات بتاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنی نیک اولیاء حضرت بی بی مریم اور حضرت عمران کی بیوی کے بارے میں فرمایا ہم نے ان پر وحی کی، تو وحی سے مراد وہ نبیوں والی وحی نہیں ہے،
الہام ہے، تو اولیاء کو الہام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اب مریم لوگوں سے بات نہیں کرتی، فَلَمْ كَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لوگوں سے اب بات نہیں کرنی، فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے بی بی مریم شہر میں آ گئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم سے بولے اے مریم یہ تو تم نے بہت بری بات کی، کیونکہ بی بی مریم اپنی سوسائٹی میں، اپنی برادری میں سب سے نیک مانی جاتی تھی، کہتے یہ اللہ لوگ ہے، یہ کوئی دنیا کے معاملات میں نہیں ہے۔ لیکن جب یہ چیز ثابت ہوئی، لوگوں نے اعتراض کیے، تو انہوں نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابی، رب نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کا میرے رب نے حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور میں بدبخت نہیں ہوں، خوش بخت ہوں۔ یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں سورہ مریم۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کے چند احکام ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔